فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانہ بصیرت کے انتہائی قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب تفسیر الکوثر جلد نمبر 1 کی ریڈنگ کے پارٹ نمبر 25 کے ساتھ میں آپ کے ریڈر زہرا علی حاضر خدمت ہوں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے اوپر کوہ طور کو بلند کیا اور تمہیں حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اسے پوری قوت سے پکڑ رکھو اور جو کچھ اس میں موجود ہے اسے یاد رکھو، اس طرح شاید تم بچ سکو۔ پھر اس کے بعد تم پلٹ گئے، پس اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو تم گھاٹے میں ہوتے۔ تشریح کلمات۔ الطورہ پہاڑ کو طور کہتے ہیں اور سینا کے کوہستانی سلسلے میں ایک پہاڑ کا نام بھی طور ہے۔ ہیڈنگ تفسیر آیات۔ عہد و میثاق کا ذکر پہلے بھی گزر چکا ہے۔ کوہ طور کو بنی اسرائیل کے سروں پر بلند کرنے کا واقعہ قرآن میں تفصیل سے مذکور نہیں۔ قرآن میں اس واقعے کی طرف مختصراً اشارہ ملتا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد کرو جب ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر اس طرح اٹھایا گویا وہ سائبان ہو اور انہیں یہ گمان تھا کہ وہ ان پر گرنے ہی والا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 171۔ بنی اسرائیل کے سروں پر پہاڑ کو معلق کرنے کی غرض اور غایت بیان نہیں ہوئی۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی عظمت و قوت کا اظہار کرنا چاہا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ کی نشانیوں اور معجزے کے طور پر ان پر حجت پوری کی ہو، کیونکہ اس کے بعد فوراً بعد خضوع کا حکم ملتا ہے۔ گویا کہا جا رہا ہے کہ حکم خدا اور دستور الہی کو اپنی پوری معنوی اور مادی طاقت کے ساتھ اخذ کرو، جس طاقت سے معجزے اور حجت کا اظہار ہوا ہے، یعنی جس طاقت سے حجت پوری ہوتی ہے اسی حساب سے مسئولیت اور ذمہ داری بھی سنگین ہو جاتی ہے۔ لعلکم تتقون شاید تم بچ سکو۔ لعل کے معنی شاید۔ یہ لفظ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے استعمال ہوتا ہے تو اس کا مفہوم شک و تردید نہیں ہوتا، کیونکہ خداوند عالم پوری کائنات کے اسرار و رموز سے واقف ہے اور عواقب امور کا علم رکھتا ہے، بلکہ اللہ اپنی پسندیدہ چیز کے لیے لعل کا لفظ استعمال فرماتا ہے۔ نیز اس مقام پر لعل کا استعمال مخاطب اور محل کلام کی مناسبت سے ہے کہ مخاطب کے لیے یا محل کلام میں غیر خدا کے لیے لعل کی گنجائش ہے۔ بنا برائیں اگرچہ متکلم کسی قسم کی شک و تردید میں مبتلا نہ ہو، پھر بھی یہ لفظ اس وقت استعمال کر سکتا ہے جب مخاطب کو شک ہو یا محل کلام میں شک و تردد کی گنجائش ہو، جیسا کہ اس مقام پر بنی اسرائیل کا تقوی اختیار کرنا چونکہ محل شک و تردد ہے، یعنی ان کا بیشتر کردار تقوی اور خدا ترسی سے عاری رہا ہے، لہذا لعل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، حجت پوری ہونے کے بعد انکار کرنے پر
عذاب نہ آنا اللہ کے فضل رحمت کی بنا پر ہے۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمہ، تحقیق مزید الوسائل جلد 1 صفحہ نمبر 52۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَّالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ اور تم اپنے ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جنہوں نے سبت یعنی ہفتے کے بارے میں تجاوز کیا تھا، تو ہم نے انہیں حکم دیا تھا ذلیل بندر بن جاؤ۔ چنانچہ ہم نے اس واقعے کو اس زمانے کے بعد اور بعد کے لوگوں کے لیے عبرت اور تقوی رکھنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ تشریح کلمات: السبت سین بے تے، سنیچر، آرام کرنا، کام چھوڑ دینا۔ وجعلنا نومکم سباتا، سورہ نبا آیت نمبر 9۔ ترجمہ: اور ہم نے تمہاری نیند کو باعث سکون بنایا۔ قردۃً، قوف را دال، قرد کی جمع ہے یعنی بندر۔ خاسئین، خے سین حمزہ، خاسی کی جمع ہے، راندہ شدہ دھتکارا ہوا۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 108 میں ہے اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، خوار ہو کر اسی میں پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ جب کتے کو حقارت سے دھتکارا جائے تو کہتے ہیں خسأت الکلب۔ نکال، نون کاف لام، خوف کرنا، پیچھے ہٹنا، عذاب قید و بند میں رکھنا۔ ہیڈنگ تفسیر آیات: سبت یعنی ہفتے کا دن یہودیوں کے لیے متبرک تھا، جس طرح مسلمانوں کے لیے جمعے اور عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن متبرک ہوتا ہے۔ ہفتے کے روز یہودیوں کے لیے سیر و شکار اور کام کاج میں کی ممانعت تھی۔ یہ لفظ فقط عبادت کے لیے مخصوص تھا، یہ دن فقط عبادت کے لیے مخصوص تھا۔ اس دن مچھلی کا شکار ممنوع ہونے کی وجہ سے باقی دنوں کی نسبت اس دن زیادہ تعداد میں مچھلیاں سطح آب پر ظاہر ہوا کرتی تھیں، چنانچہ دریا پر بسنے والوں نے مختلف ہیل و بہانوں سے اس دن بھی مچھلی کا شکار کرنا شروع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی۔ کونوا قردۃ خاسئین، اور انہیں ظاہری شکل و صورت اور باطنی عقل و ادراک دونوں طرح سے بندر کی صورت میں مسخ کر دیا، یا بقول صرف باطنی عقل و ادراک کے لحاظ سے خواہش پرست اور عاقبت نااندیش بنا دیا۔ بہرحال مفسرین اس بارے میں یہی دو نظریات بیان کرتے ہیں۔ البتہ باطنی مسخ تو یقینی ہے، اگرچہ ظاہری مسخ بھی ممکن ہے، کیونکہ بعد والی آیت مسخ ظاہری کی دلیل بننے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ارشاد ہے کہ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، چنانچہ ہم نے اس واقعے کو اس زمانے کے بعد اور بعد کے لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ واضح ہے کہ مسخ باطنی کسی کے لیے عبرت کا باعث نہیں بن سکتا۔ ہیڈنگ اہم نکات: نمبر 1، کچھ قوموں کی تاریخ پوری انسانیت کے لیے عبرت بن جاتی ہے، فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا۔ نمبر 2، مسخ غضب الہی کا مظہر رہا ہے، لیکن امت مرحومہ کے لیے مسخ کی سزا نہیں ہے۔ تحقیق مزید: مستدرک الوسائل جلد 16 صفحہ 117، القصص صفحہ 355 سے لے کر 357 تک، اور الکافی جلد 2 صفحہ 28۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا
وَإِنَّ إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا خدا تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، وہ بولے کہ آپ ہمارا مذاق اڑا رہی ہیں۔ موسیٰ نے کہا پناہ بخدا میں تمہارا مذاق اڑا کر جاہلوں میں شامل ہو جاؤں۔ وہ بولے اپنے رب سے ہماری خاطر درخواست کیجئے کہ وہ ہمیں بتائے کہ گائے کیسی ہو۔ کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ بچیا بلکہ درمیانی عمر کی ہو، پس جس بات کا تمہیں حکم دیا گیا ہے اب اسے بجا لاؤ۔ کہنے لگے اپنے رب سے ہمارے لیے درخواست کیجئے کہ وہ ہمیں بتائے کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو۔ کہا وہ فرماتا ہے کہ اس گائے کا رنگ گہرا زرد اور دیکھنے والوں کے لیے فرحت بخش ہو۔ انہوں نے کہا اپنے رب سے پھر درخواست کیجئے کہ وہ ہمیں بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے اور اگر خدا نے چاہا تو ہم اسے ضرور ڈھونڈ لیں گے۔ موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی سدھائی ہوئی نہ ہو جو ہل چلائے اور کھیتی کو پانی دے، بلکہ وہ سالم ہو، اس پر کسی قسم کا دھبا نہ ہو۔ کہنے لگے اب آپ نے ٹھیک نشاندہی کی ہے۔ پھر انہوں نے کہا گائے کو ذبح کر دیا، حالانکہ وہ ایسا کرنے والے نہیں لگتے تھے۔ تشریح کلمات بقرۃ بے قوف رے، گائے اور بیل کے لیے لفظ مشترک ہے۔ کہتے ہیں جس طرح اونٹنی کے لیے ناقہ اور اونٹ کے لیے جمل الگ لفظ ہیں، اسی طرح گائے کے لیے بقرہ اور بیل کے لیے ثور کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ بقرہ یعنی شگاف ڈالنا۔ گائے بیل کو بقرہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ زراعت کرتے وقت ہل کے ذریعے زمین کو شق کرنے اور اس میں شگاف ڈالنے کے لیے ان سے مدد لی جاتی ہے۔ حضوا ہے زال زے واو الحزو مذاق اڑانا، فارضن فیر غود حیوان فارض ایسا حیوان جو عمر رسیدہ یا کمزور ہونے کی وجہ سے جوتنے کے قابل نہ رہے۔ بکرن بے کاف رے ہر چیز کا آغاز، عوان عین واو نون درمیانی جوانی اور پیری کا درمیانی حصہ، ذلول ذال لام لام رام مس مسخر، تثیر فے واو رے برانیختہ کرنا، زیر و زبر کرنا، انقلاب کو ثورہ کہتے ہیں۔ الحرثہ خے رے سے کھیتی، مسلمہ سین لام میم سالم بے عیب، شیعتہ واو شین یا داغ خال تل دھبا۔ تفسیر آیات۔ یہاں سے بقرہ یعنی گائے کا قصہ شروع ہوتا ہے کہ جس کے ذکر کی وجہ سے سورہ کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا ہے۔ قصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص قتل ہو گیا، قتل کا سراغ نہیں مل رہا تھا، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ وہ ایک گائے ذبح کریں اور اس کا ایک حصہ مقتول کی لاش پر ماریں تاکہ وہ زندہ ہو جائے اور قاتل کی نشاندہی کر دیں۔ واقعاتی ترتیب کے لحاظ سے پہلے قتل کا اور بعد میں گائے ذبح کرنے کا تذکرہ ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ یہاں آدمی کا قتل محل کلام نہیں بلکہ گائے ذبح کرنے کے سلسلے میں اسرائیلیوں کی لیت و لال اور ان کی سرکشی اور نافرمانی کا بیان مقصود ہے، اس لیے گائے کا واقعہ پہلے مذکور ہوا۔ علاوہ ازیں سبب کے عدم بیان سے ایک تجسس پیدا ہو جاتا ہے کہ آخر گائے ذبح کرنے کا حکم کس لیے دیا جا رہا ہے۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، احکام دین کی تبلیغ کے سلسلے میں انبیاء علیہم السلام سے مذاق، استہزاء اور تمسخر ہوتا رہا ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں۔ آیت کی روح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عمل کو جاہلانہ قرار دے کر جاہلانہ باتوں سے برات کا اظہار کیا۔ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین سے ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ فذبحوها، بنی اسرائیل کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ وہ لوگ اگر حکم کی تعمیل میں مخلص ہوتے
تو فوراً ایک گائے ذبح کر دیتے، لیکن وہ فرما برداری پر قلباً آمادہ نہیں تھے، اس لیے وہ طرح طرح کے حیل و حجت کرنے لگے۔ اس حکم سے پہلو تہی کی خاطر انہوں نے طرح طرح کے سوال کیے۔ جب ان کے ہر بہانے کا جواب دیا گیا تو انہوں نے یہ کہہ کر ٹالنے کی کوشش کی کہ ان البقرہ تشابہ علینا، گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے۔ اور جب اس کا جواب بھی تفصیل سے ملا اور کسی قسم کے اشتباہ اور حیلے بہانے کی گنجائش نہ رہی تو مجبوراً گائے ذبح کرنی ہی پڑی، حالانکہ ایسا کرنے کی امید نہ تھی۔ ہیڈنگ ہے اہم نکات۔ نمبر 1، تعمیل حکم میں بہانہ جوئی کی وجہ سے جرم سنگین ہو جاتا ہے۔ وما کادوا یفعلون۔ نمبر 2، تبلیغ انبیاء علیہ السلام میں مذاق و استہزاء کی کوئی گنجائش نہیں۔ قول اعوذ باللہ۔ تحقیق مزید آیت نمبر 67 العیون جلد 2 آیت نمبر 13 پیج نمبر 13 آیت 69، الکافی جلد 6 پیج نمبر 466، تفسیر القمی جلد 1 پیج نمبر 49 آیت 7، التہذیب جلد 9 پیج 53۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبْهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا پھر ایک دوسرے پر اس کا الزام لگانے لگے، لیکن جو بات تم چھپا رہے تھے اللہ اسے ظاہر کرنے والا تھا، تو ہم نے کہا گائے کا ایک حصہ اس مقتول کے جسم پر مارو، یوں اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ تشریح کلمات، ادارعتم دال رے حمزہ، تدارع باب تفاعل اپنا دفاع کرنا، ایک دوسرے پر الزام عائد کرنا، تکتمون کاف تے میم کتمان، اس چیز کا چھپانا جسے پوشیدہ رکھنا مناسب اور درست نہ ہو۔ تفسیر آیات، قبل ازیں بیان ہو چکا ہے کہ بنی اسرائیل کس باغیانہ سرشت کے مالک تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کی تعمیل میں مختلف حیلے بہانوں سے کام لیا۔ اب اصل واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ گائے ذبح کرنے کا مقصد تمہارے جھگڑے کا فیصلہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی ایک آیت یعنی نشانی کو ظاہر کرنا بھی ہے۔ چنانچہ حکم ہوا کہ ذبح شدہ گائے کا ایک حصہ مقتول کے جسم پر مارو، یوں اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ بعض روشن خیال اور مفکر حضرات اس معجزے کے کچھ اس طرح تعویل کرتے ہیں کہ اضربوہ اور ببعضھا دونوں کی ضمیریں مقتول کی طرف جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مقتول کا ایک عضو مقتول ہی پر مارو۔ بنا برائیں یہ ایک الگ حکم ہے جس کا سابقہ واقع ذبح بقر سے کوئی تعلق نہیں۔ ریفرنس پرتویہ از قرآن، نقل ارز سر سید احمد خان۔ یہ تفسیر ان آیات کے ظاہری اور واضح مفہوم کے سراسر خلاف ہونے کے علاوہ ایک جسارت بھی ہے، کیونکہ یہ آیات لفظ اذ الف ذال کے ساتھ ذکر ہو رہی ہیں جو کسی مخصوص واقعے کی طرف صریح اشارہ ہے، اور گائے کا ایک حصہ مقتول پر مارنے کا حکم فقلنا سے شروع ہوتا ہے جو قتل کے واقعے سے مربوط ہے۔ نیز آیت سے یہی ظاہر ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ مقتول اس گائے کا ایک حصہ مارنے سے زندہ ہو گیا تھا۔ چنانچہ یریکم آیاتہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک غیر معمولی نشانی تھی جو قتل کے کسی واقعے سے مربوط تھی اور قتل بھی پوشیدہ تھا۔ اس بات کی طرف آیت کے اس حصے میں اشارہ ہوتا ہے کہ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون۔ کچھ افراد کا یہ نظریہ ہے کہ یحیی اللہ الموتى سے مراد وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاتٌ، سورہ بقرہ آیت نمبر 179، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے کی طرح نفاذ شریعت ہے جو موجب حیات و نجات ہے، مگر آیت کا ظاہری مفہوم اس تعویل کی بھی نفی کرتا ہے۔ اہم نکات، نمبر 1، عقل سے کام نہ لینے کی صورت میں معجزے بھی انسان کے لیے مؤثر ثابت نہیں ہوتے۔ نمبر 2، معجزات
لوگوں کو عقل سے کام لینے کی دعوت کے طور پر ظاہر ہوتے ہیں. لعلکم تعقلون. تحقیق مزید بحار الانوار جلد 13 صفحہ 259. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يحبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. پھر اس کے بعد بھی تمہارے دل سخت رہے، پس وہ پتھر کی مانند بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، کیونکہ پتھروں میں سے کوئی ایسا تو ہوتا ہے جس سے نہریں پھوٹتی ہیں، اور کوئی ایسا ہے جس میں شگاف پڑ جاتا ہے تو اس سے پانی بہہ نکلتا ہے، اور ان میں کوئی ایسا بھی ہے جو ہیبت الہی سے نیچے گر پڑتا ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. تشریح کلمات. قست، قاف سے سین واو، قسوتاً قساوت سخت دل ہونا. یتفجرو، فے جیم رے، راہ کھولنا یا کے بعد دیگرے نکل آنا، پھوٹنا، شق ہونا، فاش ہونا. فجر کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ وہ رات کا پردہ چاک کرتی ہے. گناہوں کو اس لیے فجور کہتے ہیں کہ اس کا ارتکاب کرنے سے گناہ گار کا ضمیر فاش اور اس کا پردہ چاک ہوتا ہے. نہر، نون ہے رے، بہتا پانی بہنے کا راستہ. وسعت، جھڑکنا. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. سورہ ضحیٰ آیت نمبر 10. سائل کو مت جھڑکو. وَلَا تَنْهَرْهُمَا. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 29. والدین کو نہ جھڑکو. یشقق، شین قاف قاف، شق شگافتہ ہونا. ایک قطع بھی شق کہلاتا ہے، اس لیے آج کل فلیٹ کو بھی شقتہ کہا جاتا ہے. شقاق مخالفت. وَمَن یشاقق الرسول، سورہ نساء کی آیت نمبر 115. اور جو رسول کی مخالفت کرے. شقشقہ، اونٹ کا بلبلانا. اگلا کلمہ ہے خشیتہ، خے شین یہ. ایسا خوف جس میں تعظیم کا شائبہ بھی ہو. انما یخشی اللہ، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کے بندوں میں صرف اہل علم ہی اس سے ڈرتے ہیں. ریفرنس ہے سورہ فاطر آیت نمبر 28. ہیڈنگ ہے تفسیر آیات. بنی اسرائیل کی سنگ دلی کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ وہ اللہ کی واضح نشانیاں دیکھنے، حق ثابت ہونے، توحید و رسالت پر کافی دلائل کا مشاہدہ کرنے اور حجت خدا پوری ہونے کے بعد بھی ہدایت نہ پا سکے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو ایک نظر دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی. سورہ اعراف کی آیت نمبر 143. تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے، البتہ پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر اس میں استقرار آ گیا تو مجھے دیکھ سکو گے. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا. جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ غش کھا کر گر پڑے. ریفرنس ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 143. دوسری جگہ ارشاد ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. سورہ حشر کی آیت نمبر 21. ترجمہ: اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ اسے اللہ کے خوف سے جھک کر پاش پاش ہوتا ہوا ضرور دیکھتے. بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے پہاڑ کو ریزہ ریزہ ہوتے اور چٹان سے 12 چشموں کو پھوٹتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن ان کے دلوں پر کوئی اثر نہ ہوا، وہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت رہے. اس آیت اور دیگر شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ جمادات بھی ایک حد تک شعور رکھتی ہیں. ارشاد الہی ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. اور کوئی چیز اس ایسی نہیں
جو اس کی ثنا میں تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ بنی اسرائیل آیت نمبر 44۔ اہم نکات: نمبر 1، گمراہ انسان اتنا بھی اثر پذیر نہیں ہوتا جس قدر جمادات اثر پذیر ہوتی ہیں۔ نمبر 2، پتھر بھی اپنے پتھریلے دل میں خوف خدا رکھتا ہے۔ تحقیق مزید، بحار الانوار، جلد 9، پیج نمبر 312۔ أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون۔ کیا تم اس بات کی توقع رکھتے ہو کہ ان سب باتوں کے باوجود یہودی تمہارے دین پر ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان میں ایک گروہ ایسا رہا ہے جو اللہ کا کلام سنتا ہے، پھر اسے سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر اس میں تحریف کر دیتا ہے۔ تشریح کلمات: طمع یعنی تو میم عین، خواہشات کی حسرت، البتہ کبھی نیک آرزوؤں کو بھی طمع کہتے ہیں۔ تحریف ہا را فے، بدل دینا یعنی کسی چیز کو اس کے اصل رخ سے موڑ کر دوسری طرف کر دینا۔ تحریف کی 2 قسمیں ہیں، تحریف لفظی اور تحریف معنوی۔ لفظی تحریف سے مراد یہ ہے کہ الفاظ میں تصرف کر کے کچھ سے کچھ بنا دینا، اور معنوی تحریف کا مطلب یہ ہے کہ معنی اور مفہوم کی غلط توجیہ اور تعویل کرنا۔ تفسیر آیات: یہودیوں کی سرشت۔ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آیات میں ان نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے جن سے اس نے بنی اسرائیل کو نوازا۔ نمبر 1، اب یہاں پہ کچھ پوائنٹس کی شکل میں تحریر ہے۔ انہیں تمام عالمین پر فضیلت دی، آل فرعون سے نجات دلائی، ان کے لیے دریا کو شق کیا اور فرعون کو غرق کیا، ان کے لیے چٹان سے چشمے نکالے، من و سلوہ نازل کیا، انہیں گناہوں سے پاک کرنے کے لیے باب حتہ عنایت فرمایا۔ لیکن بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کے ان تمام احسانات کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے خدا کی نافرمانی کی۔ انہوں نے گوسالہ پرستی اختیار کی، من و سلوہ کو ٹکرایا، جہاد سے انکار کیا، باب حتہ جیسی عظیم نعمت کا مذاق اڑایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہر حکم کی نافرمانی کی۔ سرکش یہودیوں کی تاریخ کے چند سیاہ باب ذکر فرمانے کے بعد اب روئے سخن مسلمانوں کی طرف ہے، جو دراصل مقصود کلام ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا تم یہودیوں سے اس بات کی توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہارے دین پر ایمان لے آئیں گے؟ ہمارے معاصر یہودیوں کے بارے میں اس آیہ شریفہ سے یوں رہنمائی لینی چاہیے کہ کیا ان یہودیوں سے انسان دوستی، انسانی حقوق اور باہمی تعاون کی توقع رکھی جا سکتی ہے؟ کیا یہودی انسانی اور اخلاقی اقدار پر ایمان لے آئیں گے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہودیوں کی سرشت اور خصلت سے آگاہ فرما رہا ہے کہ ان سے کسی قسم کی توقعات وابستہ رکھنا درست نہیں۔ امت مسلمہ اگر قرآن کو اپنا دستور حیات بناتی تو آج وہ یہودیوں اور یہودیت نواز طاقتوں کے دست نگر نہ ہوتی، بلکہ اقوام عالم کی قیادت کا الہی فریضہ سر انجام دے رہی ہوتی۔ آیت کے دوسرے حصے میں یہودیوں کے ایمان نہ لانے کا سبب بیان ہو رہا ہے کہ یہ لوگ کس طرح ایمان لا سکتے ہیں، جبکہ ان میں ایک منظم گروہ ایسا بھی ہے جو کلام خدا کو سمجھ کر بھی اس میں تحریف کرتا ہے۔ اہم نکات: نمبر 1، یہودیوں سے کسی بھلائی کی توقع خام خیالی ہے، افتطمعون۔ نمبر 2، اگر کسی معاشرے میں ایسا گروہ پایا جائے جو منظم انداز میں احکام الہی میں تحریف، رد و بدل کر رہا ہو تو اس معاشرے کی اصلاح مشکل ہے۔ تحقیق مزید، تفسیر القمی، جلد 1، صفحہ 50۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ ہم ریڈنگ کے اس پارٹ کو یہیں پہ روکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی ریڈنگ آپ کے سامنے اگلے پارٹ میں پیش کی جائے گی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام